اللہ نے حکم دیا نکاح بھی کرو, گورا نہیں کرتا نکاح خرچہ بڑھ جائے گا, حالانکہ بڑھ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا, نکاح بھی کرو اور بیوی پہ خرچ بھی کرو. اور اللہ نے کہہ دیا دیکھنے میں کیا ہے, اسباب یہ کہتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, ماہر شماریات, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, یا عام اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, وہ سب کے سب یہی کہیں گے بھائی اس سے تمہارے خرچے بڑھ جائیں گے, تمہاری آمدن کم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ تمہیں کافی ہے, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ان یکونوا فقراء, فقیر ہوگے, یغنیہم اللہ من فضلی, نکاح کرو اللہ برکت دے دے گا مال میں. ماہر جو شماریات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے تو آپ کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا, تیسرا بچہ آیا اور خرچہ بڑھ جائے گا. اللہ کیا قرآن میں کہتے ہیں کہ یہاں اسباب کو مت دیکھو, نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہیں بھی روزی دیں گے. یہ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عقل پرست آدمی جو یہ سمجھتے ہیں میری عقل لامحدود ہے, اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ کنجوس ہی بنا رہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کنجوس, یہ سوال دہرایا کرو لوگوں کے سامنے, پوچھا کرو دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون سا ہے, آگے وہ جو بھی جواب دے آپ بولو جواب غلط. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو اپنے بچے اس لیے نہ پیدا کرے کہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا مجھے. اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو جس کی, بلی پہ خرچ کر لے گا, کتے پہ خرچ کر لے گا, سمجھ رہے ہو, دوست پہ خرچ کر لے گا, لیکن بچے اس لیے پیدا نہیں کر رہے ان کمبختوں کو کھلانا پڑے گا مجھے. ابے تیری نسل ہے, وہ تیرا خون ہے. جو مذہب کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے نا 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 کوئی بات نہیں, رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اب سیکولر لوگ کہتے ہیں یار ان لاجیکل باتیں کر رہے ہو. آپ بولو جو بات خدا کی تعلیمات کے خلاف ہونا وہ ہے ان لاجیکل. اللہ سے زیادہ کون عقل مند ہے بھائی؟ اللہ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ دنیا پرست آدمی کہتے ہیں ماں اور باپ کو گھر میں رکھ کے ان پہ خرچ کرو گے, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہوگی, ذمہ داریاں بڑھیں گی, آمدن یہ کھا جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس پہ خرچ کریں؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, تو سب سے بہترین صدقہ والدین اور بیوی بچے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ مال تو بڑھتا ہے ان پہ خرچ کرنے سے ہے. اور کم بخت نہ شادی کر رہا ہے کہ بیوی پہ خرچ کرنا پڑے گا, نہ ماں باپ کو گھر میں رکھ رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, نہ بچے پیدا کر رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ان پہ خرچ کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس بھائی اللہ ہے اور ایک طرف ماہر شماریات ہیں, تو بے عقلی کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی رائے پر, اللہ کے آرڈر پہ ترجیح دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے ہیں, اب تو میڈیکل سائنس نے بھی کہہ دیا روزہ رکھنے سے صحت خراب ہونے کے بجائے اچھی ہوتی ہے. دنیا میں پتلاپا کوئی عیب نہیں ہے, موٹاپا عیب ہے, سمجھ رہے ہو. باریک باریک لوگ میں نے دیکھے 90-99 سال نکال جاتے ہیں, حالانکہ گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. موٹے لوگوں کے لیے مسئلے ہیں. اب مجھے بتاؤ موٹاپا کھانا سے پرہیز کرنے سے آتا ہے یا کھانا کھانے سے آتا ہے؟ کھانا کھانے سے آتا ہے. تو شریعت میں کھانا زیادہ کھانے کا حکم ہے یا کم کھانے کا؟ پہلے جب علماء کہتے تھے نا کم کھایا کرو, لوگ کہتے تھے یہ کمزور کر رہے ہیں لوگ. اب میڈیکل سائنس نے بولنا شروع کر دیا ہے. آج تک آپ کو میرا خیال ہے کوئی ہسپتال میں ایسا مریض نظر نہیں آیا ہوگا جو کھانا کم کھانے سے بیمار ہوا ہو. سب بیمار کس سے ہوتے ہیں؟ پھوڑتے رہتے, کھاتے رہتے. ہمارے نبی کی خوراک دیکھو آپ, صحابہ کی خوراک دیکھو آپ. طعام الواحد یکفی الاثنین, نبی نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. اور 2 وقت کا کھانا کھایا ہمارے نبی نے, بلکہ آپ نے تو 2 وقت کا بھی نہیں کھایا, لیکن رواج 2 وقت کے کھانے کا تھا نبی کے دور میں.
اور قرآن بھی 2 وقت کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہے. میں بھی 3 وقت کھاتا ہوں, لیکن اسلام میں کیا ہے؟ 2 ٹائم ہے. ہم سب کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہم سمجھتے ہیں سچ بولنے سے پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن آپ کسی جھوٹے سے پوچھو, وہ کہے گا جھوٹ کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا ہوں, سچ بولتا تو پکڑا جاتا. اب یہاں عقل اور پیغمبر کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی. حقیقت یہ کہ جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جھوٹ چھپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. جھوٹ جو ہے نا, جب آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے نا, تو بہت سے غلط کام وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا, پھر بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے بھائی, دین جو ہے نا اسلام, اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بغیر اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں. آج ہمیں مذہبی لوگوں میں بہت حد تک داڑھی بھی نظر آ جاتی ہے, کچھ کسی حد تک نماز روزہ بھی نظر آ جاتا ہے, کسی حد تک گیٹ اپ بھی نظر آ جاتا ہے, حج عمرے بھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے مسلمان مارکیٹ سے شارٹ. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں بہت کمزور. بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ جس دکان سے راشن لیتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے 1 تاریخ کو اس کا بل دے دیں. لوگ نہیں دیتے, لوگ نہیں. بچاؤ پیسہ, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, اس پیسے سے کچھ اور پیسہ بنا لو. ڈیلے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم پیسہ بنا لیں گے, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق وقت پر ادا کر دو, چھوڑ دو. یہاں کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. لوگ کرتے ہیں توکل اللہ پہ. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں کرتے. بولتے یار ڈیلے کرو. کل میں نے کوئی ٹیکسی کرائی ہے, تو میں ٹیکسی میں جا رہا ہوں, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بڑی احتیاط سے ٹیکسی چلا رہا تھا. اوبر یا کریم یا کوئی ان ڈرائیو تھی, ہمارے دوست نے کروائی تھی اپنی, تو میں نے جانا تھا کہیں. تو ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اس ڈرائیور سے بولا لگتا ہے آپ کی اپنی گاڑی ہے. اس نے کہا میری اپنی گاڑی ہے. کہ اسی لیے اتنی تمیز سے چلا رہے ہو. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں ان ڈرائیو یا اوبر کی, جو رینٹ پہ لے کے کوئی چلا رہا ہو, تو آپ کو اس کے چلانے کے اسٹائل سے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا, جہاں بھی اللہ کے حکم کو, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو, اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بھی نا آپ کو اللہ کے خزانوں سے, وہ عذاب جان بن کے, جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ, لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی نہ میرے پاس دولت آتی, کاش میں غریب ہوتا زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے, رشتہ داری توڑ کے, بیوہ بہنیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے, بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ, تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے, یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ, اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے, جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے, اور جہاں بھی اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے, تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کرو, اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا, یدرککم الموت, تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کی حالات دیکھنے کے لیے, وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے, سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے.
کہ یہ مضبوط گھر ہیں. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے؟ کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورک شاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں, ٹائم پہ کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟ اب کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو, کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ, اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا کریں. کیا خیال ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا, جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے.